السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، یہ ویڈیو ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں اپنی عزتوں کو گھروں میں محفوظ کر لو۔ یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، اور لیڈی ڈاکٹر کس طرح بنتی ہیں۔ یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں سے میں نے اٹھائی اور میں نے کہا ساتھیوں کو دکھاؤں کہ بہت سارے ساتھی ہمارے جو ہے نا وہ بضد ہیں کہ جی ہم عورتوں کو پڑھائیں گے نہیں، ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، تو پھر دنیا بھر میں خوبصورت خواتین ترین کا پاکستانی خاتون کا ٹائٹل مس پاکستان یونیورسل 2022 لاہور کی ایک کیسے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر شفق اختر نے جیت لیا۔ تو جناب وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر ترقی کیسے کریں گے، ترقی نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے۔ تو جناب یہ دیکھ لیں، یہ ترقی کی انتہا ہے کہ یہ لیڈی ڈاکٹر جو ہیں یہ بن چکی ہیں اور پریکٹیکل کے مراحل سے گزر رہی ہیں، اور یہ جو دیکھ رہی ہیں، جو کر رہی ہیں، اور جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، خود سوچیں کہ کیا مسلمان کی عورت، مسلمان، اللہ اکبر، مسلمان عورت تصور بھی کر سکتی ہے، تصور بھی کر سکتی ہے کہ کسی، استغفر اللہ العظیم، دیکھیں ہیں کس طرح سے وہ پیشاب والی جگہ پہ وہ پائپ ڈال رہی ہے۔ تو اکثر میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان اس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ خدمت خلق ہے، یہ نہیں کریں گی تو پھر دیکھیں کل کو عورتیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو آپ کی عورتوں کو اگر علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ علاج کہاں سے کروائیں گی۔ اوئے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کہ اب وہ اس چیز کو اتنا اپنے اوپر، مطلب یہ دیکھیں، یہ وہ تعلیم ہے جو کالجوں سے شروع ہوتی ہے، اسکولوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹری تک پہنچتی ہے۔ تو یہ سارے مراحل سے گزر کر کے جب ہماری بہن بیٹی ڈاکٹر بنتی ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ غور کریں کہ پہلی کلاس سے لے کے ڈاکٹر بننے تک کیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتی ہے کہ ہماری عزتیں، اپنے جلوے اور اپنی عزتیں اور اپنی مطلب بے حیائیاں دکھا کر کے تو وہ ڈاکٹر بنیں اور پھر بعد میں جناب وہ خدمت کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری عزتوں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے گھروں میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی بات اگر وہ بیمار ہو جاتی ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی بیماری پر صبر کریں، پہلی بات صبر کریں اور غیر محرم سے بچی رہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، گھر میں رہیں، بیماری کو برداشت کریں، تکلیف کو برداشت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بندہ جان بوجھ کے تو خود کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا مطلب بھیجی ہوئی بیماری جو ہے اس پہ صبر کرے، شکر کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ مطلب اسی حالت میں مر جاتی ہے تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گی، یہ پہلی بات۔ اور اگر وہ صبر نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، تو ہماری شرع شریف اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ پھر ہماری بہن بیٹی جو ہے وہ علاج مرد سے علاج کروا سکتی ہے۔ عورت کا عورت سے علاج کروانا کوئی فرض نہیں ہے، اور نہ ہی عورت کا کسی مرد سے علاج کروانا فرض ہے۔ یہ ہے کہ اگر عورت برداشت نہیں کر سکتی تو وہ عورت مرد سے علاج کروا سکتی ہے، اس میں شرع شریف کی اجازت ہے، اور اپنے اس حصے کو دکھا سکتی ہے معالج کو، ڈاکٹر کو، جو کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے، تو وہ اپنے اس حصے کو غیر مرد کو، ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے، اجازت ہے بقدر ضرورت، ٹھیک ہو گیا نا۔ جب شرع شریف اجازت دیتی ہے کہ غیر مرد سے عورت علاج کروا سکتی ہے، تو اب خود سوچیں پھر عورتیں جو آج ڈاکٹر بن رہی ہیں اور کن مراحل سے گزرتی جا رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجھے تو حیران ہوتا ہوں کہ آج مسلمان مرد، باپ اور بھائی کس قدر، اب میں اس کو کیا کہوں گا، غیرت مند کہہ لیں، میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کس قدر غیرت مند ہیں کہ وہ بخوشی سے اپنی عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹری سکھا رہے ہیں کہ جناب وہ پڑھیں گی تو غیر مردوں کی مرہم پٹی کریں گی، ان کے پیشاب والی جگہ پہ نالی ڈالیں گی تو وہ زندگیاں بچائیں گی۔ یعنی کہ کس حد تک ان کی غیرت ہے نا جوش مار رہی ہے
کہ وہ اپنی عزتوں کو غیر مردوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کو وہاں بجوا رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں جی خدمت خلق ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یقین کریں اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے ہمارا، کاش یہ لوگ دین کو پڑھ لیتے، حدیث کو پڑھ لیتے، صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ لیتے، ہے نا، تو ان کو پتہ چلتا کہ غیرت ہی تو مطلب دیکھیں نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے تمہارا دی چاہے کرو، ہے نا، پھر تمہارا تعلق ہی نہیں اسلام کے ساتھ، ختم ہوگی کہانی۔ تو اب دیکھیں جب حیا کیا ہے، شرم و حیا، اسی کی تو پاسداری کو کہتے ہیں شرم و حیا، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ کس قدر بے غیرت، بے حس، بے شرم، بے حیا اور دیوس بن چکے ہیں کہ ہم اپنی عزتوں کو غیروں کی پیشاب کی نالیوں میں پیپ ڈلوانے کے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں، عزت محسوس کر رہے ہیں، اور اس کو خدمت خلق کہہ رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کہہ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو، عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، جو شادی شدہ عورت ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ پردے میں رہ کر کے اپنے ستروں کو چھپا کر کے تو وہ اپنے ازواجیات جو مطلب زوجیت زندگی ہوتی ہے، مطلب وہ اس کو حق زوجیت ادا کریں، ہے نا، پردے میں رہ کر کے۔ تو نہاتے وقت بھی مطلب پھر عورتیں عورتوں سے پردہ کریں، مرد مردوں سے پردہ کریں، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کس قدر بغیرتی ہے کہ ہماری عزتیں آج ہیں کس طرح سے مطلب کافروں کی تعلیم پا کر، کافروں کی تہذیب اپنا کر، ان کی سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز ہم لوگوں نے ان کی اپنا لی ہے، اور پھر جوڑ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اسلام کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسکولوں کالجوں میں بیٹیاں تیار کہاں سے ہوتی ہیں، ہے نا، کون سی تعلیم پا کر ہوتی ہیں، ان کی وضاحت شروع سے لے کے آخر تک وہ کیا بنتی ہیں۔ میرے اسی چینل پہ بے شمار آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کس طرح سے اسکولوں میں ڈانس کر رہی ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، پھر وہ ٹیچروں کے ساتھ کس طرح سے ان کے تعلقات ہیں، پھر ویگن والے، ٹیکسی والے، رکشے والوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے تک پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈیاں وہ بیچاری خود ان مراحل سے گزر چکی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ ایسے بھی ماں باپ آج بھی موجود ہیں، آج بھی خدا کی قسم ایسے والدین موجود ہیں کہ جن کی غیرت کو میں کہتا ہوں کہ ان کی غیرت کو سلام ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کام ہماری بیٹیاں مار کا سر انجام دے رہی ہیں، جو غیر مردوں کی پیشاب کی نالیوں میں پائپ ڈالیں گی اور ان کی زندگیاں بچائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، غور کریں مسلمان کس حد تک بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کی دلدل میں اتر چکے ہیں کہ ان کو اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری عزتیں ہیں، جن کے لیے ماں باپ، بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے کہ میری بہن کی گالی تو نے نکالی، تو نے میری بیٹی کو گالی نکالی، تمہاری ایسی کی تیسی ہے، اس کے مطلب سر پھوڑ دیا کرتے تھے، قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، ہے نا، غیرت کے نام پر۔ اور آج غیرتوں کے جنازے ایسے نکل چکے ہیں کہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے گی اور وہ سب کچھ کرے گی، سب کچھ دیکھے گی، جس کا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہماری بہن بیٹیاں اس طرح سے ان مراحلوں سے بھی کبھی گزریں گی۔ ساتھیوں غور کیجئے گا، باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، بہت ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں، مگر وقت جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں آپ ساتھیوں کا قیمتی ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ پھر بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔